السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد وقال مولانا قرآن جبل ولا تنكرون سلام وجاجات يارا جغارو رویا جب امت کی خاطر پریشان ہویا ہو قربان میری جان ان پر لاکھوں کروڑوں سلام ان پر.
العارفات والحداد والجنان بڑائی بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات کے لیے ہے جس کی طاقت قوت عظمت لا زوال ہے لا سابق لا فانی ہے درود و سلام ہو صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء امام النبیین امام القبلتین امام الحرمین شافع محشر ثاني الكوثر آخر الزمان محمد المصطفى ہادی الامام الرسل میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمانے والی شان ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره اگر تمہارے نزدیک تمہارے باپ آبا و اجداد قل ان كان آباؤكم وابناؤكم اور تمہارے بیٹے واخوانكم تمہارے بھائی وازواجكم تمہاری بیویاں وعشیرتكم یہ تمہارے قریبی رشتہ دار واموال اقترفتموها وہ جو مال تم جمع کر کے رکھتے ہو وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارتیں جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو ومساکن اور وہ رہائش گاہیں جن میں ترضونها تم لازم کر بیٹھے ہوئے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر اللہ سے اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے تمہیں فتربصوا رب کے امر کا رب کے عذاب کا انتظار کرو دنیا میں جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ترین چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی 8 چیزیں ہوتی ہیں جن کا تذکرہ رب قرآن میں بیان کرنے کے بعد یہ بات واضح کر دی اگر جہاد فی سبیل اللہ سے اللہ اس کے رسول سے زیادہ یہ تمہارے نزدیک محبوب ہے اگر ان کی محبت غالب آ جاتی ہے اور اللہ اس کے رسول کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر رب کے امر کا اس کے عذاب کا جو انتظار ہے وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا کیا ہو گیا ما لكم لا تقاتلون تم نہیں جہاد کرتے کیوں تم رب کے راستے میں نہیں لڑتے والمستضعفين من الرجال یہ کمزور مرد مستضعفین من الرجال والنساء یہ کمزور عورتیں یہ بوڑھی مائیں یہ بہنیں یہ چھوٹی بچیاں والبلدان یہ چھوٹے بچے جن کے چیچڑے اڑائے جا رہے ہیں جن کو اللہ اکبر قدر عام اس زمین کے مشرق کیا جاتا ہے خون بے تحاشا جن کا بہایا جا رہا ہے والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان يقولون ربنا اخرجنا کہنے پر یہ مجبور ہو گئے اے اللہ نکال دے ہمیں من هذه القرية اس بستی سے جس کے رہنے والے ہی ظالم واجعل لنا من لدنك وليا اللہ اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج دے کوئی مددگار بھیج دے واجعل لنا من لدنك نصيرا تمام مقام کے فکر کے علماء نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ تمام یہ جو مسلمان مملکت ہیں ان کے حکمرانوں پر ان کی افواج پر جہاد فرض ہو چکا ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے رب کا قرآن علی الاعلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے اللہ اکبر وجاہدوا فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد
وہ بچے جو یتیم ہو رہے ہیں، ان کے والدین ان سے چھینے جا رہے ہیں اور غلامیوں میں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جبکہ جس سرزمین کے اوپر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، یہ سرزمین انبیاء ہے، جہاں انبیاء کی اللہ رب العالمین نے ولادتیں کی ہیں، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی۔ کتنے ہی نبی اس سرزمین میں ہجرت کر کر آئے اللہ کے حکم سے، اور ایسی بات اور پاکیزہ زمین کہ جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے مقدست الارض، کہ یہ مبارک زمین ہے، بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت ڈالی ہے۔ ایسی مبارک زمین، ایسی مبارک سرزمین جس کے بارے میں پیارے پیغمبر دعائیں دیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شام، اللہ ہمارے شام میں اس فلسطین میں برکت ڈال دے، جہاں ہمارا قبلہ اوپر ہے۔ اس قرہ عرض کی دوسری مسجد جو اس زمین کی پشت پر قائم کی گئی بیت اللہ کے بعد، یہ مسجد اقصی۔ ظلم و ستم کون کر رہے ہیں؟ ہر ایک جانتا ہے کہ یہود کی طرف سے ظلم کا پہاڑ ڈھایا جاتا ہے، باوجود اس کے ہماری ان کے ساتھ یاریاں ہیں، ہم ان کے کلچر کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ رب کا قرآن جا بجا اعلان کرتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأخذكم خبالا، اپنے علاوہ کسی اور کو دوست نہ بنانا، مومنوں کو چھوڑ کر ان یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، بطانة من دونكم لا يأخذكم خبالا، انہیں تمہارے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی تو چاہتے یہی ہے، بدلو، یہ چاہتے یہ ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، ان کی جو دشمنی ہے واضح ہو چکی ہے، لیکن ان کے سینوں میں جو راز چھپے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک خوف ہے۔ لا يأكلون خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر قد بينا لكم الآيات، ان کی حالت تو یہ ہے عزوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ اگر کسی مسلم کو دیکھ لے، کسی موحد کو، کسی اللہ والے مومن کو دیکھ لے تو اپنے ہاتھوں کو غصے سے انگلیوں کو کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل موتوا بغيظكم، ان کو اپنے غصے میں مر جاؤ۔ دعوت کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وقال اليهود، یہود کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، ہم اس کے پسندیدہ ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو آگ گنتے کی چلی یاد چھوئی۔ اللہ فرماتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ نے تمہیں یہ وعدہ دیا ہے یا رب نے تم سے یہ حرف مان لیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہو، اور جھوٹ گھڑنے میں تو اتنا آگے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ وقال علی عزیر بن اللہ، کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اسے، کتنا بڑا یہ جرم اور کتنا بڑا یہ خطرناک جملہ ہے۔ فرمایا کہ سارے آسمان، ساری زمینیں، وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ کون ہے یہودی؟ مشرک قوم۔ اللہ فرماتا ہے ایسا قول ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، پہاڑ لرزہ لرزہ ہو جائے، یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ کون
اولیاء بعضهم اولیاء بعض. میرے بھائیوں سے یارانہ نہ لگائیں، ان سے دوستی نہ کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کے طریقوں کو ترک کریں. ان کی رسومات جو آج ہمارے خوشی و غمی کے معاملات میں ہم اپنے آپ پر اپلائی کرتے ہیں، ان ساری رسومات کو ترک کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں، اپنی فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. جبکہ میرے بھائیوں، جب جہاد فرض ہو جاتا ہے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے کہ وہ افواج کو اس ڈیوٹی پر لگائے، اور اگر حاکم وقت یہ مطالبہ کر لے کہ ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے تو ہر ایک کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. پھر کوئی پیچھے رہنے کی، ایک بندہ مومن ہو پیچھے لے کر، یہ نہیں ہو سکتا. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتب علیکم القتال وهو كره لكم. اللہ نے تم پر جہاد کو فرض کیا ہے لیکن یہ تمہیں ناپسند ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میٹھا میٹھا آواز ہے. کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اور قریب ہے تم ایک بات کو نہ پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اور کیوں نہ بہتر ہو؟ اگر اللہ کے راستے میں بندہ جہاد کرتا ہے، اس سے افضل عمل کوئی نہیں. ای الاعمال احب الی اللہ، یعنی پیغمبر سے سوال ہوا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اس بنیاد پر جہاد کرنا سب سے افضل ترین عمل یہ ہے. یہ جہاد اسلام کی چڑھی ہے، اسلام کا ایک بڑا ستون ہے. اور لا تزال امتی، فرمایا میری امت کا ایک گروہ ایسا ہے قیامت تک وہ حق پر قائم رہے اور رب کے راستے میں وہ جہاد فی سبیل اللہ میں لگا لگتا رہے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا، کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں. کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. کہ ایک چیز تم نہ پسند کرتے ہو تمہارے حق میں وہ بہتر ہے، اس انداز سے بہتر ہے. فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء ولكن لا تشعرون. کہ تم ایسے بندے کو مردہ نہ کہو، مردہ کہنے سے ہم نے روک دیا. عظمت کتنی ہے، مقام پر اللہ اکبر، اس کا شان، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے. فرمایا لا تقولوا، نہ تم کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے اموات نہ بولنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اور دوسری آیت میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں وہ مردہ ہے، بلکہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. ان کی زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. روح جسم سے نکل گئی، اب برزخ دیوار آ رہی ہے. ان کی زندگی یہ نہیں کہ دنیا میں زندہ ہے جیسے زندہ آج ہم بیٹھے، نہیں. ان کی زندگی بلا لا تشعرون، تمہیں اللہ نے اس کا شعور ہی نہیں دیا. اور اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں. اور کیسے رزق پاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ تیرے لگی ہے.
اس میں بیٹھتے ہیں اور جنت میں خوب کھاتے پیتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، وہ پھر وہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پرندوں کی، سب پرندوں کی اللہ اکبر اللہ رب العالمین جسموں میں ایک روح بنا، کتنا بڑا مقام ہے کہ رب کے پاس جانے کے بعد بھی انعامات سے رب نے نواز دیا، جنت عطا کر دی، پھر بھی آرزو یہ ہے اللہ دنیا میں بھیج دے، اللہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، وہ لذت دوبارہ سے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ مٹھاس دوبارہ میں چکھنا چاہتا ہوں جو تیرے راستے میں مجھے حاصل ہوئی تھی، جہاد فی سبیل اللہ میں جو مجھے حاصل ہوئی، وہ دوبارہ سے مٹھاس حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ لذت دوبارہ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ تو خوش ہوتے ہیں جو اس راستے میں لگے ہیں، اللہ کے راستے میں لگے ہیں، ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک يرجون رحمت اللہ۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والے، یہی اللہ کی رحمت کو امیدوار ہوتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ بھی دوبارہ ہم سے ملنے والے ہیں اور اللہ نے انہیں بھی انعام اکرام سے نوازا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں تم اللہ کے راستے میں لڑتے؟ کیوں نہیں تم نکلتے؟ یہ کمزور بچے، یہ بوڑھے، یہ چیخ رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، یہ تمہاری نصرت کے امیدوار ہیں، یہ منتظر ہے تمہاری نصرت، اور یہ حکم رب نے تمہیں دیا ہے يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی نصرت جب آ جائے تو تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں لا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا غم نہیں کرنا ہے، انتم الْأَعْلَوْنَ تم ہی ان پر غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر حقیقی مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہے، تم نے ہی غالب آنا ہے۔ یہ شکست یاب ہو کر انہوں نے دوبارہ جانا، کتنی دفعہ اللہ رب العالمین نے فلسطین کو ان یہودیوں سے پاک کیا، ان عیسائیوں سے پاک کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فلسطین کو آزاد کیا گیا، اور ان یہود و نصارہ نے خود اپنے ہاتھوں سے چابی عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پیش کی۔ یہ سرزمین فلسطین، یہ غزہ، یہ جو شام ہے، اللہ رب العالمین کی خاص اس پر نصرت ہے، پیارے پیغمبر کی خاص دعائیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا دعا؟ اللہم بارک لنا فی شامنا، فی شام فلسطین، اللہ ہمارے شام میں فلسطین میں برکتوں کا رسول۔ کسی نے کہا وہ اپنی نجد کی، اللہ کے رسول ہماری نجد کے لیے دعا کریں، ہمارے یہاں سے تو فتنوں کا ظہور ہونا ہے، فتنے کو ڈھونڈنا ہوں گے، یہاں سے تو قرن شیاطین نکلنا ہے، اس کے لیے دعا نہیں کی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ ہمارے شام میں برکت کا رسول۔ اور وہاں کا بچہ بھی دیکھے نا کتنا نڈر ہے کہ ٹرمپ کو جواب دیتا ہے، یا اللہ اس کا جذبہ تھا، کہتا ہے کہ تم ہمیں اس سرزمین سے نکالو گے، تم ہوتے کون ہو؟ تم نکالنے والے ہوتے کون ہو؟ علی کل شیء قدیر یدبر الامر، یہ کائنات کی تدبیر کرنے والا، یہ جو ہمیں جگہ دینے والا ہے، وہ کیسے تم اس کے فیصلوں پر آگے بڑھتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی انہوں نے نکالنے کی کوشش کی مدینے سے، لیکن اللہ رب العالمین نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کی تدبیروں کا جواب دیا اور انہوں نے قتل کرنے کی سازشیں کی، پیارے پیغمبر کو اس سرزمین سے نکالنے کی کوششیں کی، اور یہ یہودیوں کی شروع دن سے روز اول سے یہی کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کا دشمن رہا ہے،
مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کی. پیارے پیغمبر اسی وجہ سے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہر معاملے میں، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی مخالفت، ہر پہلو میں مخالفت نظر آئے گی. خالفوا به اليهود، یہودیوں کی مخالفت کرو. موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے اللہ رب العالمین نے آزادی دی، نجات دی، پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ ہمارا بھائی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، ہم نے 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے. ان یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے ہر معاملے میں. پیارے پیغمبر نے یہودیوں کی مخالفت کی، ان کو بددعائیں کی. قالت اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، اللہ ان کو غارت کر دے، تباہ و برباد کر دے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا. جتنی مخالفت پیارے پیغمبر نے یہود و نصارہ کی، آج اتنا ہی ان کے کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. آج اتنا ہی ہمارے بچے ان سے متاثر. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی دشمنی کو واضح کیا جائے، ان کی خباثتوں کو اپنے بچوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے، اور صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرایا جائے، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرایا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. یہ کون سی بستی ہے؟ یہ کون سی سرزمین ہے؟ مقدسۃ الوقت. کہتے ہیں نہیں یدخلوا، موسیٰ ہرگز داخل نہیں ہوگی. تو جا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو تیرا رب جائے اور ان سے لڑے، کیونکہ اس بستی میں بڑی طاقتور قوم ہے. ہماری جنت طاقت ہمت نہیں ہے کہ ہم اس سے لڑ سکیں. لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. جس میں بزدل ہوتے ہیں، جس قوم میں اللہ نے بہادر بھی رکھے، یہ سارے بزدل لوگ یہ کہہ بیٹھے ہرگز داخل نہیں ہوں گے. لن ندخلها حتى يخرجوا منها، جب تک یہ نکل نہیں جاتے اس میں. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، انہی میں سے 2 بندے کھڑے ہو گئے. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. غلبے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اللہ نے ان پر انعام و اکرام کیا، جنہوں نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب آؤ گے، اور وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو. جو ذات حی لا یموت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو بدر میں اللہ اکبر فرشتوں کی مدد کے ساتھ اپنی خاص مدد بھیجتی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد نہیں کی، یہ یوم حنین میں جنگ احزاب میں تمہاری مدد نہیں کی، کہ تمہارا خوف تھا اللہ اکبر اس قدر تھا کہ تمہارے کلیجے حلق تک پہنچے ہوئے تھے، چاروں اطراف سے دشمن تمہیں گھیرے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی. اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن کب آتی ہے؟ جب بندہ اللہ پر خاص توکل کرنے لگ جائے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے لگ جائے، اللہ ہی سے نصرت کی دعائیں کرے، اور جرأت اور بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل جائے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اگر گھبراؤ گے، بزدل بنو گے، خوفزدہ ہو گے، دوستیاں نبھاؤ گے، تو کیسے رب کی مدد آئے گی؟ رب کی مدد آتی ہے جرأت و بہادری کے ساتھ. خوف ختم کرو، یہ ڈر ختم کرو، تب اللہ کی مدد آئے گی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو رب پر بھروسہ کرتا ہے، رب کی ذات پر بھروسہ خاص ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو 2 قدرے بڑے محبوب ہیں.
ایک جو اللہ کے ڈر اور خوف سے یہ آنکھ سے نکلے، اور ایک مجاہد کا جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ زمین پر نہیں گرتا، اللہ رب العالمین جنت کی بشارت پہلے سنا دی۔ ہمارے میں اور ان میں فرق یہی ہے نا، وہ موت سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ مجاہدین کی آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، بڑی وائرل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم موت سے ڈرتے ہو، جس طرح تم موت سے خوف کھاتے ہو، ہم اسی طرح ہم زندگیوں کا سودا کر چکے ہیں، اور اللہ نے قرآن کو ذکر کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک یہ جو مومنین ہیں انہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے، اپنی جانوں کے عوض میں بھی، اپنے مالوں کے عوض میں بھی، اس بات کا سودا کیا ہے، جنت کا سودا کیا ہے۔ کیسے سودا کیا ہے جنت کا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ لڑتے ہیں، اور یا تو گردنیں مارتے ہیں یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، یا تو مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے پھر تورات و انجیل میں اور قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے پھر ان کو جنت دے دی۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اللہ سے بڑا وعدے کی پاسداری کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وعدہ پورا کرنے والا رب سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، جو تم نے یہ بے کی ہے، یہ تجارت کی ہے، اس تجارت پر خوش ہو جاؤ۔ وذلك هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی، اس سے عظیم کامیابی کوئی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے، اپنی جانوں سے سودا کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی بس رضامندی کے طالب ہے، رب کی رضامندی کے امیدوار ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ وہ کفار کی رضامندی میں خوش نہیں ہوتے، ان کو راضی کرنے میں نہیں لگ جاتے ہیں، اور ان سے یارانہ لگانے میں نہیں لگ جاتے ہیں، بلکہ ان کی اصل دشمنی رب کے دشمنوں سے ہوتی ہے۔ وہ رب کے دشمنوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور وہ مومن ہو، مسلم ہو، اور اپنے بھائی کا، اللہ اکبر، اپنے مسلمان بچوں کا، اپنی مسلمان بہنوں کا، اپنی مسلمان ماؤں کا اس کو درد دل میں نہ ہو۔ مسلمان تو کا جسد واحد ہے نا، ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، چاہے فلسطین میں، غزہ میں رہنے والا، شام میں رہنے والا، دنیا کے کسی بھی خطے اور کونے میں رہنے والا مسلمان ہو، اگر اس کو کانٹا چبھے تکلیف ایک دوسرے مسلمان کو ہوتی ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے، ایمانی غیرت ہے، اس کو تکلیف ہوگی۔ اور پھر اللہ اکبر، ظلم کا پہاڑ ڈھایا جائے۔ یہ جملہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ بچوں کے چھیچڑے اڑا دیے، بمباری سے کوئی ہاتھ لے کر، کوئی سر لے کر، بچوں کے ٹکڑے لے کر پھینکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کہہ دینا بڑا آسان ہے، پھر بھی بندے کو دل میں غم لاحق نہ ہو، بے چینی نہ ہو، سکون اور قرار میں پھر بیٹھا ہو۔ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا، یہ تو جسد الواحد ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر
پیر کے اگر ایک ناخن میں تکلیف ہوگی پورے جسم کو درد ہوتا ہے. مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا مومن کا معاملہ یہی ہے کہ جس طرح جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے درد پورے جسم کو ہوتا ہے. پوری امت اسلامیہ میں رہنے والا مسلمان کہیں کبھی ہو، فلسطین و غزہ کا ہو، شام یا عراق کا ہو، کہیں کبھی رہنے والا ہو، تکلیف اس کو ہو. ہمارا کرنے کا کام اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ فتاوے تمام مکاتب فکر سے جاری ہو گئے کہ جتنی بھی اسلامی مملکت ہیں تمام اسلامی ریاستوں میں جہاد فرض ہو چکا ہے. اب یہ مسلمان حکمرانوں کا یہ کردار ہے کہ جتنی ان کی طاقت و قوت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق وہ ان اسرائیل سے اور ان یہودیوں سے جہاد کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کا دفاع کریں. اور اگر انہیں افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم مسلمان تیار ہیں، اس جہاد کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ. اور اس سے ہٹ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی معیشت کو برباد کر سکتے ہیں، کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ان کے کلچر کو ہم ترک کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت اور انبیاء کی سیرت سکھا سکتے ہیں، اور ان کی مکاریوں کو اور ان کے جو فریب ہیں، دھوکے ہیں، ان کو ہم اپنے بچوں میں واضح کر سکتے ہیں، مطالعہ کرا سکتے ہیں. ان یہودیوں کی جو بھی سازشیں ہیں اس تعلق سے اپنے بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں ان کی دشمنی واضح ہو اور ہمارے بچوں کو ان سے نفرت ہو. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ جتنے بھی یہود ہیں جو کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اگر ہدایت ان کے نصیبے میں ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے. اگر ہدایت نصیب میں ہے اللہ کریم انہیں ہلاک کر دے، برباد کر دے، سبع ہستی سے مٹا دے. رب العالمین ہمارے مسلمان فلسطین مظلوموں کی مدد فرما. یا الہ العالمین جو بچے بوڑھے جوان پریشان حال ہیں فلسطین میں غزہ میں اللہ کریم کی خاص مدد فرما. یا الہ العالمین جس طرح تو نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی ایسے ہی تو فلسطینی بھائیوں کی ہماری مدد فرما دے. یا الہ العالمین فرشتوں کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے یا الہ العالمین کی مدد نصرت فرما. یا الہ العالمین ہمارے حکمرانوں کو ان یہود و نصارہ کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا فرما دے، ہمارے حکمرانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا